بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ اور اسرار کالج کی رات، ایپیسوڈ 20۔ زور زور سے سانس لیتی وہ اب بھی رو رہی تھی اور صلاح الدین کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ زور سے چلائی تھی، روما کلیم ڈاؤن۔ صلاح الدین نے اسے دونوں بازو سے تھاما۔ صلاح الدین، آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی قیمت میری بیٹی چکا رہی ہے؟ بتائیے مجھے۔ روما پھر سے چیخی، لیکن اس بار صلاح الدین بمشکل ہی ضبط کر پایا۔ کیا کہہ رہی ہو خاتون؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھا صلاح الدین اچانک سے چیخ پایا۔ کیا ہوا؟ آپ کی سرگرمیاں ہمیشہ سے مشکوک رہی ہیں۔ آپ چاہے جتنا مرضی اچھا بننے کا ڈھونگ کر لیں، لیکن ایسے بہت سے حالات، واقعات اس قلیل مدت میں نے دیکھے ہیں جو آپ کے کردار پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ صلاح الدین، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن ایک ماں بھی ہوں۔ مجھ سے ہرگز کچھ مت چھپائیے، کیونکہ آج میں جان چکی ہوں اولاد کی محبت دولت کی محبت سے کہیں اوپر ہے، اور میں بمثل کی زندگی کے لیے ہر شخص سے لڑوں گی، چاہے وہ پھر خود آپ ہی کیوں نہ ہو۔ روما مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ حیرت زدہ صلاح الدین چپ چاپ کھڑا اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب حیرت ختم اور وحشت عیاں ہو رہی تھی۔ باکر، اس خاتون کو بے ہوشی کی دوا دے دو، کمرہ بند کر دو، اور جب تک میں نہ کہوں اس پہ آب و دانہ بند کر دو، صلاح الدین نے وحشت زدہ لہجے سے کہا، جبکہ روما چلاتی رہی۔ باکر اسے بازوؤں سے پکڑے اندر کمرے کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ یہ سرمد کہاں گیا؟ صلاح الدین نے گھڑی کو دیکھا۔ اس کے زخم بھرنے لگے تھے، لیکن ابھی بھی اس کی سندر نیلی آنکھیں بند تھیں، اور بے ہوشی کی اس عالم میں اس کے لب محو مسکراہٹ تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے بیٹھا اس خوبصورت معصوم بچی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری بھرکم بالوں سے بھرے وجود کے سنگ اٹھا اور قریب ہی پڑے مٹی کے پیالے میں ہاتھ ڈبوئے، اس میں سے پانی لیے بچی کے منہ پر ٹپکانے لگا۔ تم زندہ ہوگی اور ایک درست مذہب کی پیروکار بنو گی۔ میں ہرگز اس کافر کے ہاتھوں میں تمہیں نہیں دوں گا۔ پیاری بیٹی، میں تمہیں مار چکا ہوں، جانتی ہو کب؟ جب تم اس اندھیرے زدہ جگہ پر گری، تمہیں چوٹ لگی، میں تمہیں جان سے مارنے اور اپنا بدلہ لینے کی خاطر تمہاری طرف بڑھا، لیکن میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ تمہارا زندہ چھوڑ جانا ہی دراصل ایک موت ہے۔ میری بچی بالکل موت ہے۔ اس برائیوں کی جو تمہارے اندر پل رہی تھی، اب تم پھر سے آنکھیں کھولو گی، ایک خوبصورت شہزادے کی طرف، ایک خدا کو ماننے والی ایک خوبصورت بچی ایک چمکتے سورج کی طرح جاگو گی۔ چلو پھر بیٹا، بہت آرام کر لیا، اب آنکھیں کھولو۔ اس کے ہاتھوں اور پلکوں کو حرکت کرتا دیکھ کر بالوں اس بچی نے آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو اس نے سب سے پہلے کیا وہ تھی اس کی دل فریب مسکراہٹ۔ پیارے بیٹس، مجھے مما کے پاس جانا ہے، بسمل نے غم زدہ لہجے سے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ اس بچی کے ہوش میں ہوتے ہوئے وہ پہلے بھی خاموش رہا تھا، اور اب بھی خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی آواز اس معصوم بچی کو ڈرا دے گی، پیارے بیسٹ، کیا تم نے بھی میرے بابا سے کوئی سودا کیا ہے؟ وہ پھر خاموش رہا۔ وہ اس بچی کے ساتھ ایک پتھر سے بنے کمرے میں تھا، لیکن وہ کمرہ گول نہیں تھا۔ اس کمرے کے کارنر پر ایک حقہ کی طرح کا ایک سٹینڈ پڑا تھا۔
جس سے سفید رنگ کا دھواں مسلسل نکل رہا تھا، لیکن اچانک وہ دھواں سفید کی بجائے سیاہ ہونے لگا۔ وہ بیسٹ تیزی سے اٹھا اور غراتا ہوا اس دھواں زدہ سٹینڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ مخالف اپنا کھیل شروع کرنے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اس کھیل میں ہر حال میں جیتنا ہے۔ کم از کم کے لیے مشال تمہاری کزن ہادیہ، مشال جو کلاس کے بعد کیفے میں بیٹھی نوٹس پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، دشا کو یوں اچانک گھبرائے ہوئے دیکھ کر فوراً اٹھی۔ کیا ہوا دشا؟ دشا بھاگنے کے سبب تیز سانسوں کو بحال کرنے کے لیے لمحہ بھر کو رکی۔ وہ ہادیہ، کیا ہادیہ؟ کیا ہوا اسے؟ مشال پرتجسس ہوئی۔ میں نے اسے ڈسپینسری لے جاتے ہوئے دیکھا، وہ بے ہوش تھی۔ دشا اتنا کہہ کر رکی۔ پھر میں نے لڑکیوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہادیہ اپنی دوست کے ساتھ اس ممنوعہ جگہ پر گئی۔ اس کی دوست لاپتہ ہے، جبکہ ہادیہ بے ہوش۔ دشا نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، مشال نے کہا۔ اب اس کا رخ ڈسپینسری کی طرف تھا۔ ارے لڑکی کہاں چلی آ رہی ہو؟ ڈسپینسری اٹینڈنٹ نے اسے دروازے پر ہی روکا۔ آنٹی، وہ لڑکی میری بہن ہے، مشال نے ہادیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم میڈیکل روم اٹینڈنٹ نے ایک نظر دیکھ کر اسے اندر آنے دیا۔ ہادیہ، کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مشال نے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہادیہ کو دیکھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے مشی، کچھ بھی، ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ مشال بیٹے، میں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں لیو اپلیکیشن سبمٹ کروا دی ہے۔ آپ ہادیہ کو گھر لے جائیں، اسے سخت آرام کی ضرورت ہے، ڈسپینسری ڈاکٹر نے کہا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ہادیہ۔ ہادیہ نے خونخوار نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا، لیکن وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کون جانے کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ اندھیری رات، سرد ہوا، پراضطرار خاموشی۔ ایک سیاہ پوش شخص ہاتھ میں کچھ پلاسٹک کے بیگز اٹھائے سڑک کے ایک طرف چل رہا تھا۔ جلدی ہی وہ ایک بڑی خوبصورت حویلی کے بیک سائڈ پر کھڑا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔